السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھنے کے دوران جب میں نے نماز شروع کی تو ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو آج میرا دھیان ادھر چلا گیا کہ ہم یہ پہلے کیوں کہتے ہیں، یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ بات کیوں کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے میں نے جب غور کیا تو مجھے ایک بہت بڑا فلسفہ نظر آیا، تو وہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں اس دنیا کے اندر جتنا بھی فساد ہے، کرپشن ہے، کرائم ہے، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر بد امنی پھیلی ہوئی ہے، اس کی ساری بنیاد آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے ایگو، تکبر۔ انسان جب تکبر کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے برتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، برتر جتانے کی کوشش کرتا ہے۔ تب انسان چاہتا ہے کہ میں اس سے اوپر چلے جاؤں، پھر وہ چاہتا ہے میں اس سے اوپر چلے جاؤں، اور اس کمپیریزن میں وہ دوسرے کو جب دبانا چاہتا ہے تب جو ہے بد اخلاقی جنم لیتی ہے، بد امنی جنم لیتی ہے، خوف جنم لیتا ہے، فساد جنم لیتا ہے۔ تو یہ تکبر ہے جو دنیا کے سارے فساد کی بنیاد اور جڑ ہے۔ اور یہ تکبر، اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جو تکبر ہے نا، اس تکبر کی جڑ کیا ہے؟ یعنی فساد کا جو بیج ہے وہ تکبر ہے، لیکن تکبر یہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے شروع ہوا ہوگا۔ جب میں نے اس پر غور کیا کہ یہ تکبر کہاں سے جنم لیتا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، تو اس کی شروعات بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ تکبر کا جو بیج ہے وہ تعریف ہے۔ تعریف یہ تکبر کا بیج ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان ہماری جب کوئی تعریف کرتا ہے تو ہمیں اپنے اچھے ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے، لیکن جب یہ احساس زیادہ ہونے لگتا ہے اور غلط راستے پر چلا جاتا ہے تو ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ سے، اور اس طرح سے یہ چیز ہم اپنے آپ کو اتنا پسند کرنے لگتے ہیں، ہمارے اندر خود پسندی اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ہمارے نظریے سے کوئی چیز خلاف جاتی ہے، جب ہمارے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو اتنے اچھے لگتے ہیں کہ جب دوسرے لوگ میرے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں نہیں اچھا لگتا، پھر ہم اس کا اظہار کرتے ہیں دوسروں کی برائی کرنے میں، پھر یہاں سے آہستہ آہستہ ہمارا وہ تکبر اور زیادہ شدید ہوتا جاتا ہے، اور پھر آخر میں وہ فساد کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے پہلے فساد کی جو پورا بیج ہے وہ تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کا بیج تعریف سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہماری جب تعریف ہوتی ہے تب ہم ایسا کرتے ہیں، یعنی مسلسل تعریف ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ وہ خود پسندی جیسے جیسے شدید ہوتی جاتی ہے ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ جب دوسروں کی حقارت ہمارے دل میں اور زیادہ شدید ہوتی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تکبر جنم لیتا ہے۔ جب تکبر جنم لیتا ہے تو پھر ہمارے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، اور جب جھگڑے ہوتے ہیں وہی فساد ہوتا ہے، فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہے، پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور وہ جھگڑالو بن گیا۔ اتنی انٹرسٹنگ اور اتنی زیادہ جامع آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 پوائنٹ ذکر کیے۔ پہلے تو کہ اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، یعنی انسان کو نطفے سے پیدا کیا، یار اب جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم برتری کے لائق ہو ہی نہیں، تم نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، تمہاری پیدائش ہی اتنی حقیر ہے کہ تمہیں برتری یعنی برتر اپنے آپ کو جتانے اور تکبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ نطفے سے پیدا کیا ہے پھر بھی جھگڑالو بن گیا، وہ جھگڑا کر رہا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ چیز ذکر کی۔ اب ہم جو سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو ہم وہاں کرتے کیا ہیں؟ ہر نماز میں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہر آیت، ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ہر دم کیوں پڑھتے ہیں الحمدللہ؟ الحمدللہ ہم کیوں اذکار کرتے ہیں؟ پتہ ہے کیوں؟ جو چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ تعریف جو جڑ ہے نا فساد کی، تکبر کی، اس جڑ کو ہم ختم کرتے ہیں۔ یعنی پروردگار یہ تعریف تیرے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ تعریف، اصل تعریف تو تیرے لیے ہے۔ اچھا، جب ایک بار میں نے پھر ایک چیز اور غور کی، میں نے کہا کہ یار تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہے؟ یعنی کہ تعریف جو ہے، اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو تعریف کا حقدار مجھے ہونا چاہیے نا۔ لیکن پھر جب میں نے اس پہ غور کیا تو ایک سائیکولوجی سمجھ میں آئی۔ یہ دیکھیے، آپ کو پیدا کس نے کیا؟ آپ نے تو اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا۔ آپ تو خود کو نہیں مارتے، نہ کوئی انسان مارتا ہے، تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ تعریف دراصل اس کے لیے کیوں ہے؟ یعنی در حقیقت تعریف اسی کے لیے کیوں ہے؟ تعریف در حقیقت آپ کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟
کیونکہ جب آپ نے محنت کر کے کسی کامیابی کو حاصل کیا تو اس وقت آپ جس زندگی کو استعمال کر رہے تھے وہ زندگی کس کی تھی؟ جس وقت کو استعمال کر رہے تھے وہ وقت کس کا تھا؟ جس را مٹیریل کو استعمال کر رہے تھے وہ را مٹیریل کس کا تھا؟ جس آپ ریسورسز کا استعمال کر رہے تھے وہ ریسورسز کس کے تھے؟ یعنی یار اب جب آپ کا وجود خود کا نہیں ہے تو تعریف خود کی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ریسورسز آپ کے نہیں ہیں تو تعریف کیسے آپ کی ہو سکتی ہے؟ جب ٹائم اور اسپیس ہی آپ کا نہیں ہے تو تعریف آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دراصل تعریف تو اسی کے لیے ہے نا. تو یہ حقیقت ہے, یہ ریالٹی ہے. اب اس ریالٹی کو ہم ریمائنڈ کرتے ہیں ہر نماز میں, ہم خود کو بتاتے ہیں کہ یار دراصل تعریف تمہارے لیے نہیں ہے, تعریف تو اسی کے لیے ہے. جب یہ کریڈٹ ہم اس کو دے دیتے ہیں تب ہم خود کو عاجز محسوس کرتے ہیں, منکسر محسوس کرتے ہیں, خود کو گراؤنڈ ٹو ارتھ محسوس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارے اندر ہمبلنس آتی ہے, ہیوملٹی آتی ہے. پھر اس کے بعد کیا وجود میں آتا ہے؟ اس کے بعد اخلاق وجود میں آتا ہے, اس کے بعد امن و امان وجود میں آتا ہے. یہ پورا کا پورا پروسیس ہے جو تعریف سے جنم لیتا ہے. تعریف اگر ہماری ہوگی, یعنی تعریف کا کریڈٹ ہم اگر خود کو دیتے رہیں گے تو تکبر جنم لے گا, اس کے بعد فساد جنم لے گا. تعریف کا کریڈٹ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے رہیں گے تو عاجزی جنم لے گی, اس کے بعد اخلاق, اس کے بعد امن و امان. یہ ساری دنیا کے اندر امن پھیل جائے گا, شانتی پھیل جائے گی. تو یار یہ پوائنٹ ہے. تو تعریف جب نماز کے اندر الحمدللہ کہا کرے نا تو پورے دل سے کہا کرے. یار تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے یار. ہمیں جو بھی حاصل ہوا ہے اس میں کس کا ہاتھ تھا؟ اللہ چاہتا تو ہمیں نہ حاصل ہوتا, وہ چاہتا تو ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیتا, وہ چاہتا تو ہمیں بیمار کر دیتا, وہ چاہتا تو ہم کچھ بھی کر سکتا تھا, لیکن اس نے مجھے کامیاب ہونے دیا, بلکہ کامیاب ہونے میں میری مدد کی. مجھے وقت دیا, مجھے زندگی دی, مجھے صحت دی, مجھے ریسورسز دیے, مجھے عقل دی, مجھے سمجھ دی, مجھے نالج دی, سب کچھ تو دیا. جب اسی نے سب کچھ دیا اور اس کے دیے ہوئی چیزوں کو ہم نے استعمال کر کے ایک چیز حاصل کر لی تو کریڈٹ کس کو جانا چاہیے؟ کریڈٹ کمپنی کو جاتا ہے, امپلائیز کو نہیں جاتا ہے. ہم نے صرف کیا ہے, ریسورسز اللہ رب العالمین کے لیے. تو در حقیقت تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اور انسان جو ہے جھگڑالو پیدا کیا گیا کیونکہ اس کو برتری چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی برتری کو بار بار کنڈم کرتے ہوئے قرآن میں کہا, دیکھو تو تم کس سے پیدا کیے گئے ہو یار, دیکھو تم حقیر پانی سے پیدا کیے ہوئے, منی سے پیدا کیے گئے ہو تم. تو یہ دو آیتیں بہت پوائنٹ کی ہیں. ایک آیت ہے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, دوسری الحمدللہ رب العالمین. تو دل سے کہا کرے الحمدللہ, دل سے. ساری تعریف ہے اس کے لیے یار, میرے لیے تعریف نہیں ہے, در حقیقت اسی کی تعریف ہے. تو بہرحال یہ آج کا غور و فکر تھا. آپ لوگ بھی اس پہ غور و فکر کے کوئی اعتراض ہو تو بتائیں, کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.